ایک مولانا صاحب جمعے میں کیا کرے, سب مردہ ہے سب مردہ ہے سب مردہ ہے بول کے رٹ لگا دیے, 12 آیتاں سنا دیا. جتنے یہودیوں کے اوپر تھے پورے لا کے اولیاء اللہ پہ فٹ کر دیا. تو بہرحال جا کے انہیں سنی کیا کرا, وہ پکوڑے کے پیچھے نماز پڑھ لیا. بہت سمجھدار لوگ ہیں جی آپ لوگ. تو بہرحال انہیں کیا کرا, آیتاں سنا دیا, حدیثاں سنا دیا, انہیں سن لیا. سن لے کے گھر میں جا کے بیگم کو بولا, بیگم وہ مولانا صاحب جمعہ میں بیان کر کے بولے کہ وہ جو ہے درگاہ کو نہیں جانا کہتے. بیگم پریشان ہو گئی, کیا دیوانے باتیں کر رہی, ماں کو تو معلوم ہے بچی کی طبیعت کتنی خراب تھی, 1 لاکھ روپے کے ٹیسٹاں کرائے, اتنا علاج کرائے, بچی کی طبیعت نہیں سنبھلی, درگاہ کو لگ گئے تو سدھری سو ہے. درگاہ کو لگ گئے سو سدھری سو ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں تم, دیوانے باتیں, چلر باتیں مت کرو ایسے باتیں. نہیں بیگم, انہوں 12 آیتاں سنائے, حدیثاں سنائے, درگاہ کو نہیں جانا بول کے قرآن میں کہتے ہیں. بیگم بولے, آئی چپ بیٹھو, جمعہ کا ٹائم تھا, تم سوتے سوتے سنے کیا ہے کی. اتوار والے بیان میں دے دیں. جنات کی طبیعت میں کیا غالب ہے, یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں, اکثر انسان کے کیا ہوتے ہیں, بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, جادو سکھا رہا ہوں, جادو. یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں, دشمن بولنے میں کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں پکڑ کے کوٹے گا آپ کو, سمجھے, کوئی جن پکڑ کے مار لے گا مجھے. یہ انسان کے اکثر کیا ہوتے ہیں, دشمن. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے, شر غالب. تو جنات میں جو شرارتی ہوتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر شرارتی ہوتے ہیں, جیسے ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا, دہشت گرد ہوتے ہیں, کچھ ان کا غلط کام کر دو تو وہ آپ کا کچھ غلط کام کر دیتے ہیں. کیونکہ جنات کے بارے میں قرآن کی نص ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سورہ جن کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنات خود یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ, ہم تو, یہ اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ ہم تو انسان سے ڈرتے تھے, ہم تو اپنے آپ کو انسان سے کمزور سمجھتے تھے, لیکن انسان نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا, ہماری پناہیں مانگنا شروع کر دی, تو ہماری سرکشی بڑھ گئی. پتہ یہ چلا کہ جو ان عاملوں کے پاس زیادہ جاتا ہے, جنات مسلط بھی زیادہ تر کسی پہ ہوتے ہیں, انہی پہ. کیونکہ جنات دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی ان چیزوں میں پڑتا ہے, ان چیزوں کو لفٹ زیادہ کراتا ہے, لہذا عامل جس محلے میں پہنچے گا, جنات اس کے ساتھ ساتھ اسی محلے میں اپنی فائلیں لے کے پہنچ جاتے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ان سے ڈرنا چھوڑ دو. تو جب ڈرنا چھوڑو گے تو جنات بھی تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے. یہ تو قرآن کی نص ہے نا. ایک قبر پہ, ایک بزرگ کی قبر تھی, ایک گاؤں دیہات کا واقعہ. ہم وہاں گئے, وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو قبر کے اندر سے لات مار کے, قبر والے جو قبر کے قریب لیٹتا ہے اس کو لات مارتے ہیں, وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں جنات کی شرارتیں, سمجھیں آپ لوگ, تاکہ ان سے بچنے کا طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دعائیں بھی پڑھنی چاہیے صبح شام کی, وہ اپنی جگہ. اب وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی قبر کے کنارے لیٹ رہا ہے, ایک ٹھڈا آ کے غیبی لگتا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا. واقعی اوریجنل میں ہو رہا تھا ایسے. میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ منظر. میرے ساتھ ایک اور مولانا, میں اس وقت بالکل بچہ تھا, میری عمر ہوگی میرا خیال ہے بہت کم عمر تھا اس وقت میں, لیکن اللہ کا شکر ہے ان ٹوپی ڈراموں سے آج تک متاثر نہیں ہوا. لوگ اب کیا بتاؤں کہ کیا, چھوڑو یار, ان ٹوپی ڈراموں سے کبھی میں ذہنی طور پر متاثر ہوا ہی نہیں. کچھ فطرت میں اللہ نے کچھ ایسی کچھ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا, مجھے یہ کبھی سمجھ میں آئے نہیں ہے. تو میں وہاں گیا قبرستان کے کنارے, وہ لیٹے ہوئے, بڑے بڑے موٹے موٹے لوگ آ کے لیٹ رہے ہیں, 100 کلو کے, وہ بھی کلابازیاں کھاتے ہوئے جا. اور واقعی اوریجنل میں کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا. پتہ چل جاتا ہے نا ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. مجھے پتا تھا بیٹا یہ اصل میں لوگ کا ایک اعتقاد بن گیا قبر سے کہ اس قبر کے بزرگ بڑے ٹھڈے مارتے ہیں. تو اب ظاہر قبر پرستی پھیلتی ہے, تو بزرگ تو بیچارے اپنا آرام سے سو رہے ہوں گے قبر میں, لیکن یہاں جنات کو پتہ چل گیا کہ ہماری دال یہاں گلے گی, یہاں اپنے کرتب دکھاؤ, ان کا قبر سے اعتقاد کیا ہوگا, بڑھے گا. تو وہ جنات ٹھڈے مار مار کے کہاں لے کے جا رہے ہیں ان کو, دیوار پہ مار رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو میں نے لیٹ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ لیٹو. پہلے ہم نے لٹایا, ہم میں جو سب سے مختصر سے طالب علم تھا نا, ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا. یعنی طلبہ تو اللہ معاف فرمائے چڑی بھی رکھ دیتے ہیں نا, اب توبہ کر لی ہم نے بھائی, لیکن تھوڑا سا مزاح میں ہم کہتے تھے مولانا مختصر صاحب, یعنی اتنے چھوٹے سے ہلکے سے تھے وہ. ان کو لٹایا, وہ نہیں لڑکے. میں لیٹا, میں بھی اس وقت 40 کلو کا ہوں گا بمشکل, 39-40 کلو میرا وزن تھا اس وقت. تو میں جب لیٹا ہوں تو میں بھی نہیں لڑا گا. تو انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں, منہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں ایسے بازو, باہر کی یعنی باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر نہ ہو. میں نے ہاتھ رکھ لیا, پھر بھی نہیں لڑکا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں. اب دیکھو جادو ہے نا سورہ فاتحہ سے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں نے فاتحہ پڑھی, پھر بھی بولو بھائی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا 1-2 کلا بازیاں خود کھا کے دیکھیں, ذرا ٹرائی کریں. میں نے 1-2 کلا بازیاں خود بھی کھائیں, پھر بھی نہیں ہو رہا. مجھے کہنے لگے تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ لوگ جنات اتارنے کے لیے جاتے ہیں, چڑھتے انہیں پر ہیں جو کہاں جاتے ہیں, مزاروں پہ. وہاں جا کے وقتی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے وہ. اس سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بابے نے ہمارا جن اتار دیا. وہ اس لیے وہ جنات خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس قبر والے سے اعتقاد کو مضبوط کروانے کے لیے. آپ جب گھر جاؤ گے تو پھر چڑھ جائے گا وہ, پھر وہ مزار آؤ گے تو اترے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ توبہ کر لو, جن چڑھے یا نہیں چڑھے, میں نے ان عاملوں کے پاس نہیں جانا, مزار کے پاس بھی نہیں جانا. جو شریعت میں رقیہ ہے, جو شریع جائز رقیہ وہ تو کرنا چاہیے,